حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے لوگوں، جو اپنی زبان سے جھوٹ بولے گا اور جو ہے بڑا چڑھا کر بولے گا، جو من گڑنت بیان کرے گا، اس کے منہ میں قیامت والے دن جو ہے جہنم کی دہکتی ہوئی لگام لگائی جائے گی۔ اور سید سدا سہاگی کی بات کرتے ہو، سہاگی کوئی عام چیز نہیں ہے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں سدا سہاگی کہتے کسے ہیں۔ ان کا سلسلہ ہے کیا؟ اسی طاق میں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ آج دیکھوں گا کون کیا بولنے والا۔ ذکر تو سدا سہاگی کا تھا، ذکر تو سید جمیل میاں کا ہو رہا تھا، سارے ذکر کر دیے۔ محفل سجائی کس لیے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھا، اللہ نے بلایا، چلے گئے۔ ہمارے آپ کے درمیان موجود تھے، سب سے خوشی سے ملتے تھے، سب کے سروں میں ہاتھ رکھا کرتے تھے، سب سے گھر جایا کرتے تھے، سب کوئی نہیں سمجھ سکا، لیکن جب اس دنیا سے گئے تو سمجھ میں آیا کہ واقعی تھے۔ ان کا سلسلہ محجوبیہ کہتے ہیں مسلمانوں۔ سلسلہ محجوبیہ میں بہت کم لوگ دنیا پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ ان کی بیوی ہوتی ہے، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی وراثت ہوتی ہے، نہ کوئی گھر ہوتا ہے، نہ کوئی زر ہوتا ہے، نہ کوئی مقام ہوتا ہے۔ جہاں چاہے وہاں یہ اپنا مدفن تیار کرتے ہیں، جہاں چاہے وہاں قیام کر لیتے ہیں، جہاں چاہے وہیں اپنا بسیرا ڈال دیتے ہیں، وہیں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ انہی کے سلسلے کے موسیٰ سہاگ ہیں، انہیں وہ بھی سدا سہاگی تھے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جمعے کا دن تھا، بادشاہ وقت آیا، کہا سدا سہاگی اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو بولا جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا جمعے کا دن نماز نہیں پڑھو گے؟ تو کہا چلو ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تو چل رہا ہوں۔ جیسے ہی مسجد کی طرف دوڑے کچھ لوگ آئے، پیش کیا ہے موسیٰ سہاگ ہم بڑا پریشان ہے، 5 سالی کا زمانہ ہے، ہمارے کھیت بنجر ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ اللہ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں تم سے، میں صرف سبحان اللہ کو اور دھیان سے سنو۔ موسیٰ سہاگ کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، کہا حضور دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، کہ ہماری فصلوں کو پانی مل جائے، زمین میں غلہ پیدا ہو جائے کھانے کے لیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، سوچوں گا تمہاری، کروں گا دعا اللہ سے تمہارے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں، اور کسی کو دلیل چاہیے تو الملفوظات اٹھا کر پڑھ لو، الملفوظات اٹھا کر پڑھ لو، مولانا احمد رضا خان کی لکھی ہوئی ہے۔ کون سی کتاب؟ الملفوظات۔ اس میں لکھا مولانا احمد رضا خان نے کہ موسیٰ سہاگ مسجد کے اندر پہنچے، نماز کے لیے جب امام نے نیت باندھی اور باندھ کر جب کھڑے ہو گئے تو مولانا احمد رضا کہتے ہیں کہ سارے لوگ رکوع میں، سارے لوگ رکوع میں، اور سارے لوگ سجدے میں۔ جب سجدے میں پہنچ گئے تو موسیٰ سہاگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا اللہ، یا مینا برسا، یا اپنا سہاگ واپس لے اپنا سہاگ واپس لے لے۔ جب مسجد کے اندر پہنے گئے تھے تو مردانہ لباس پہنے ہوئے تھے، اسی طرح سے کتاب میں لکھا ہوا ہے، اٹھا کر پڑھو کہ جب مسجد کے اندر پہنچے تو مردانہ لباس پہنے ہوئے ہیں، اور جب امام کے پیچھے پہنچے امام سجدے میں، سارے لوگ سجدے میں، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کر کہا مولا یا مینا برسا، یا بارش کر، یا اپنا سہاگ واپس لے لے۔ اور اگر اپنا سہاگ نہیں لیتا اور اگر تو بارش بھی نہیں کرتا تو میں اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ لیتا ہوں۔ اس وقت آپ کس حالت میں تھے؟ سارا سہاگ واپس آ گیا، ساری چیز آپ جو ہے موجود ہو گئی۔ جب لوگ نماز پڑھ کر باہر نکلے، جیسے ہی باہر ہوئے، سارے لوگ مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ بہت تیزی سے رمجم بارش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بخاری شریف پڑھو، لکھا ہے خفیف الحاظ،
کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ کوئی میراث ہوگی، نہ کوئی زمین ہوگی، نہ جائیداد ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی اپنی زندگی یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں کوچ کر دیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں انہیں، بہت کم صوفیہ جانیں گے انہیں۔ عام انسان تو عام ہے مسلمانوں، ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ کم صوفیہ، کہ بہت کم صوفیہ جانیں گے انہیں، تو انہی کو اس کا علم ہے جو بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہی پائے جاتے ہیں سلسلہ محجوبیہ سے۔ تو اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی پر سید جمیل میاں کا ساتھ جو ہے ان کی رحمتیں اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں، اور انتہائی دل سے ان کی جو ہے محبت میں ملوث رہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے میری یہ بھی دعا ہے کہ سادات کی ہمیشہ ہم خدمت کرتے رہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جیسے ہم پہ نماز فرض ہے، اسی طرح سے سیدوں کی تعظیم بھی ہم پر فرض ہے۔ ان پر عیب مت ڈھونڈو کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، کہ سلام نہیں کرنا آتا ہے، کہ سلام نہیں کرتے، مت ڈھونڈو عیب، کیونکہ اولاد رسول اللہ ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، لیکن انہیں نہیں پھینکا جائے گا، وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، وہ تو سرکار کی بارگاہ میں، اپنے نانا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم غلطی پر تھے، ہم نے خطائیں کی ہیں، ہم نے سب کچھ کیا ہے، ہم گناہ گار ہیں، جیسے بھی ہیں یا رسول اللہ آپ کی اولاد ہے، جیسے بھی ہے آپ کی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ہم سے رسول کی آگ سے محبت، لیکن دل سے کرو، دماغ میں تو فطرت پیدا ہو چکی ہے، دلوں کے اندر قدور پیدا ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مجدد صاحب ہیں، کسی کی چلنے والی نہیں۔ اگر ایک آل رسول نے یہ کہہ دیا اے پروردگار یہ مجھے گرا کر دیکھا کرتا تھا، تو یاد رکھو مسلمانوں، وہ گرانا تمہارے لیے جہنم کا ٹھکانہ بن گیا۔ صرف گرا کر دیکھنا اور بغض رکھنا تو بہت بری بات ہے۔ آل رسول کے لیے، اولاد رسول کے لیے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، ان سے جراثی بھی چڑ پیدا کرنا جہنم کا ٹھکانہ۔ دنیا پر تو ہم گناہگار ہیں ہی ہیں، نیکی تو کر ہی نہیں رہے ہیں، تمام برائیاں ہمارے دلوں میں ہیں، اور بھی آل رسول کی محبت لے کر نہیں، آل رسول کی نفرت لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو یاد رکھنا پروردگار تمہاری سننے والا نہیں ہے، کوئی ضمانت کرانے والا تمہارا وہاں نہیں ہے۔ ایک مجوسی کی تو ضمانت ہو گئی کہ مسلم کے بچوں کے چکر میں، مسلم کے بچوں سے اتنا کہا تھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تم سید بھی ہو یا نہیں ہو، تم سید بھی ہو یا نہیں ہو، کوئی سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت مسلم وہ مجوسی جب رات کو سویا تھا نا، جب رات کو سویا خواب میں پہنچا، جنت کی دہلیز پہ پہنچا تو اسے منع کر دیا گیا، بھاگو یہاں سے، ہم نہیں جانتے تمہیں، ہم نہیں پہچانتے تمہیں، کیا ضمانت ہے تم مسلمان ہو، رسول کے امتی ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ ہاں اب جب آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد جب کیا دیکھا کہ ارے یہ تو بہت معاملہ خراب ہے، جنت کی دہلیز سے ہمیں لوٹا دیا گیا، جنت کے دروازے سے ہمیں واپس کر دیا گیا۔ اب اس کی جب آنکھ کھلی، اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے ان بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، کہاں ہیں، کدھر گئے، کدھر پہنچے ہیں۔ تاریخ بتاتے ہیں مسلمانوں ایک تیسرے گھر میں آپ موجود تھے، وہاں گئے تو آپ نے بہت خوشامدیں درآمدیں کر کے آپ کو اپنے ان دونوں بچوں کو اپنے گھر لایا، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد کہا تھا کہ اے سید زادو، اے جو ہے آپ تو جو ہے ہمارے آقا ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ تو بادشاہ ہے، ہم تو آپ کے در کے فقیر ہیں، ہم تو آپ کے در کے جو ہے نادان جو ہے خطا کار ہیں، آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، لیکن ہمارے لیے جنت کا ضمانت دے دیجئے، ہمیں جو ہے جنت کا پروانہ دے دیجئے، ہمیں جنت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے ان دونوں شہزادوں نے دعا کی، اور اس رات میں جب وہ پھر سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، بے ضمانت جب ان کی تعظیم کر لی تو بے ضمانت تمہیں جنت کا پروانہ بھی رب تبارک و تعالیٰ دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہیں، اور
بتائے عالم اعجاز سے پیارا منو فرزند سے ماں باپ